عملی طور پر سارے اپنے جنسی غریزے اور خواہش کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، علماء بھی، فقہاء بھی، مبلغین بھی، معلمین بھی، زاہد متقی جو بظاہر بنے ہوئے ہیں کہ شادی نہیں کرتے چونکہ تقوی اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، عملی طور پر یہ اپنی تسکین کر رہے ہوتے ہیں ناجائز طریقے سے، بے نظمی کے ساتھ، بے راہ روی کے ساتھ۔ زیادہ تر چونکہ اس غریزے کی تسکین کئی طریقوں سے انسان کر سکتا ہے، جیسے روایت میں ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کو زانی لکھا گیا ہوگا کہ یہ زانی ہیں، زناکار ہیں، اور جب انہیں بتایا جائے گا کہ آپ ان کے ٹولے میں کھڑے ہو، زانیوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو، تو یہ تعجب کریں گے کہ ہم نے تو عمر بھر یہ کام نہیں کیا، نامحرم کے ساتھ ہم نے ناجائز تعلق قائم نہیں کیا، تو ہمیں کیوں زانی لکھا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، ملائکہ الہی جواب دیں گے ان کو کہ تم نے وہ معمول کا زنا نہیں کیا، لیکن نگاہوں سے کیا ہے، تم نے نگاہیں نامحرم پہ ڈالی ہیں تم نے۔ تو یہ بھی زنا ہی کے زمرے میں آتا ہے، جب نگاہ سے آپ لذت اٹھاتے ہو، نگاہ سے تسکین کرتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، دوستیاں کرتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، اور نامحرم سے تعلقات رکھتے ہو، شادیاں نہیں کرتے ہو، تصویریں دیکھتے ہو، شادیاں نہیں کرتے ہو، نگاہ نامحرم کو دیکھتے ہو، تو اس طرح تم اپنی زندگی، جنسی زندگی کو تدبیر کر رہے ہو آپ، یہ تو خود ایک تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تدبیر رکھی ہے، ازدواج۔